اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ قرض کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ اب یہاں اس سے پہلے قرض کے سلسلے میں احکامات دیے گئے کہ اس کو لکھا جائے اور اس پر گواہ بنائے جائیں، الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عام حالات میں اس طرح کے معاملات کو، مالی لین دین کو، یا پھر جو ہے ادھار اگر کوئی چیز خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو خاص کر کے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو لکھا جائے اپنے پاس اور اس پر گواہ بنایا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں لکھنے کے لیے، یعنی کاغذات تیار کرنے کے لیے، باقاعدہ لکھوانے کے لیے سہولت نہ ہو تو کیا کرو؟ فریحان و مقبوضہ، تو رہن، قبضے میں رہن رکھ لیا کرو، یعنی جس سے آدمی قرض لے رہا ہے اس کے پاس اپنا کوئی مال جو ہے وہ رہن میں رکھ دے، تو یہ گویا جو ہے اس کے لیے ایک ضمانت کے طور پر، اور اس کے لیے یعنی اس کے اپنے مال کی حفاظت کی گویا ایک ضمانت اس کو مل جائے گی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی رہن میں بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھیں، کوئی بھی چیز انسان کسی سے قرض لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اپنا کوئی سامان اس کے پاس رہن میں رکھ رہا ہے، تو وہ رہن جو ہے جس کے پاس رکھا ہوا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرض کے بدلے میں جو بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ سب ربا میں آتا ہے۔ ربا یعنی سود۔ سود ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس نفع کو کہتے ہیں جو کسی قرض کے بدلے میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے اس چیز سے یعنی فائدہ اٹھانا، یعنی جس کے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے کسی کو قرض دیا، اب میرے پاس رہن میں اس نے کوئی چیز رکھوا دی، اب اس چیز کو میں استعمال نہیں کر سکتا، الا ہے کہ جو ہے کوئی جانور ہو جس کا دودھ دوہا جاتا ہو، یا کوئی جانور ایسا ہو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، تو اس کو چارہ دینا پڑتا ہے، اب اس کو رکھنا ہے، اس کو چارہ دینا ہے، اس کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، یہ سب جو ہے بڑا جھمیلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسے اس کو چارہ دے رہے ہیں تو اس کا دودھ دو سکتے ہیں، ایسی جو ہے اس کو چارہ دینا پڑتا ہے اور اس پر خرچہ آتا ہے، رکھنے کے لیے بھی خرچہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے جو ہے اتنا جو ہے فائدہ اٹھانا جائز ہے جتنا اس پر خرچہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں، ورنہ عام حالات میں جو ہے جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی کسی پر بھروسہ کر کے کوئی چیز رکھواتا ہے، کوئی چیز امانت کے طور پر دیتا ہے، کوئی اعتماد کر کے کوئی چیز کسی نے کسی کو دے دی، اب اس امانت کو جو ہے ادا کرو، جس کی امانت ہے اس کے پاس اس کو ادا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گواہی کی نوبت آئے اور تمہیں کسی معاملے پر گواہ بنایا گیا ہو تو گواہی صاف صاف سچی صحیح گواہی دینا، اس کو چھپانا نہیں۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ فلاں معاملے میں جو ہے فلاں آدمی کا حق ہے اور وہ اس پر گواہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی گواہی کو چھپاتا ہے، کبھی اپنے مفاد کے لیے، کبھی جو ہے کچھ دنیاوی اغراض کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی کو چھپائے گا وہ اس کا دل گنہگار ہوگا، یعنی وہ خالی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی آدمی عملی طور پر گناہ کر رہا ہے وہ تو یعنی نظر آتا ہے، یہ جو ہے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، نہیں، اس کا دل گنہگار ہوگا۔ بعض جو ہے انسان گناہ اپنے اعضاء سے کرتا ہے، بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے، جیسے ایمان، عقیدہ اور اللہ کے ساتھ شرک یا پھر جو ہے کفر، یہ سب جو ہے باطنی گناہ ہیں، اور باطنی گناہ جو ہے وہ ظاہری گناہ سے بڑے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا دل گنہگار ہوگا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ کو غافل مت سمجھو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اپنے دل کی بات اگر تم جو ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی آدمی چھپا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی چیز جو ہے اللہ کو دھوکہ دے دیں، اللہ کو پتہ نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔